ناظرین اکرام السلام علیکم۔ جس ریاست میں قانون کی عملداری نہ ہو وہاں مختلف پریشر گروپس جنم لیتے ہیں اور ہر پریشر گروپس اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کی تگ و دو کرتا ہے۔ دھونس ایسے معاشرے کا کلچر بن جاتا ہے۔ پریشر گروپس انصاف کو مانتے ہیں نہ ہی انسانیت کو۔ ہم تو اس بدقسمت معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ایمرجنسی کے اسٹریچر پر آخری سانسیں لیتے حضرت انسان کو مرنے کے لیے چھوڑ کر ڈاکٹر ہڑتال پر نکل آتے ہیں۔ مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے وکیل جج کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے ججوں پر دھونس جمانا، انہیں دھمکانا اور ان کی عزت کے پرخچے اڑانا، مجرموں کو من پسند فیصلے نہ ملنے پر انصاف کی ایوانوں سے فرار کرانا اور روکنے پر پولیس کے گریباں چاک کرنا معمول بن گیا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تو انصاف افراد میں نئے اداروں میں ہر گروہ شدت پسندی پر اترا ہے۔ یہ شدت پسندی نیچے سے اوپر کی طرف حرکت کر رہی ہے۔ وکلاء برادری، تعلیم یافتہ طبقہ ہی نہیں بلکہ دیگر طبقات پر انہیں یہ فوقیت حاصل ہے کہ یہ قانون جانتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ اس قانون کو توڑنے کے لیے ان میں سے بعض نے جتے بنا رکھے ہیں۔ وہ دلیل کی بجائے دھونس کو ہی انصاف سمجھنے لگے ہیں۔ دوسروں کو شعور دینے والے جب خود بہرا اور اندھا ہو جائے تو ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جن لوگوں کو روشن خیال ہونا چاہیے وہ جاہلیت کی حدوں کو چھو رہے ہیں۔ بابائے قوم کے پیشے کو اختیار کرنے والے آج عدل و انصاف کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ قانون و انصاف کے خلاف اگر ہمارے رویے یہی رہے تو ہم بری طرح بکھر جائیں گے۔ اداروں پر عدم اعتماد سے ملک میں انتشار پھیلے گا اور ہم بدامنی کا شکار ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہم دھونس، دھاندلی، جبر اور ناانصافی کی دلدل میں کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک انفرادی طور پر ہمارے اندر انصاف کے احساس کا فقدان رہے گا ہم بوسیدہ نظام کا حصہ بنے رہیں گے۔ دنیا کمرہ امتحان اور زندگی امتحانات کا ایک تسلسل ہے۔ زندگی میں جن امتحانات سے انسان گزرتا ہے ان کے نتائج کبھی اس کی امیدوں کے عین مطابق تو کبھی یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ غیر متوقع اور برے نتائج کی صورت میں دل برداشتروں کا اپنا مزید نقصان کرنا بے وقوفی، بزدلی کے مترادف ہے۔ اکثر نوجوان جو کامیابی کی جستجو میں انتھک محنت کرتے ہیں اگر نتائج ان کی امیدوں سے مطابقت نہ رکھتے ہوں تو برعکس اس کے کہ وہ مردانہ وار آگے بڑھتے رہیں اور منزل کی سمت جانے والی شاہراہ پر گامزن رہیں، وہ ہار مان کر راستے کی کسی بند گلی میں مایوسی کی چھت تلے ٹھکانہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ہر اس انسان کے لیے نامناسب ہے۔ ہر مشکل وقت میں اللہ کی مدد کا یقین رکھو اور اخلاص و ثابت قدمی سے بڑھتے رہو۔ پاکستان ایک خوبصورت گلدستہ ہے جس میں مختلف رنگوں کے پھول مختلف کلچر کی علامت ہیں۔ مختلف ہونا برائی نہیں بلکہ خوبصورتی کا مظہر ہے، لیکن یہ بات صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو زمین کی دھڑکنیں سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو موسموں، پرندوں اور درختوں سے مکالمہ کرنے کا گر جانتے ہیں، جو آتی جاتی ہواؤں سے دنیا کی خبریں معلوم کر کے اپنا رخ متعین کرتے ہیں اور اپنی مٹی اور اپنی ثقافت کو اپنا فخر بنا کر وجود پر یوں اوڑھ لیتے ہیں کہ اس کی خوشبو ان کی فکر میں سما جاتی ہے۔ مگر بدقسمتی سے پاکستان میں وسیع الذہن، کشادہ دلی، متحمل و بردباری تو آگے نہ بڑھی، البتہ ہمارا سماجی رویہ اور کردار انتہائی تنگ ہوتا گیا، جو آج تک ہمارے ساتھ ہے۔ کتنی تعجب خیز بات ہے کہ اپنی تنگ نظری، عادتوں اور رواجوں کی کمزوریوں کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بڑے تھے۔ ماضی کی درخشندگی کا احساس اقوام کو تشخص کے لیے ضروری تو ہے، لیکن تیزی سے بدلتے ہوئے تہذیبی، تعلیمی اور سماجی منظرنامے میں ماضی کی عظمت کسی قوم کے تشخص کی واحد پہچان نہیں ہو سکتی۔ قوموں کا مجموعی تشخص تب تک نہیں بنتا جب تک عصری اور جدید علوم فکر و عمل کا حصہ نہ بن جائے۔ موجودہ دنیا مختلف قسم کے اسباب اور احوال سے بھری پڑی ہے۔ یہ اسباب و احوال ہم سے الگ اپنا وجود رکھتے ہیں اور آپ اپنے زور پر قائم ہیں۔ ہم ان سے ہم آہنگی کر کے اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کو نظر انداز کر کے منزل مقصود پر پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اس صورتحال کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی میں یہ صلاحیت ہو وہ درپیش حالات پر پوری طرح اثر نو غور کر سکے، وہ مسئلے کا نیا حل دریافت کرنے کی طاقت، فہم اور جرأت رکھتا ہو۔ میرے حساب سے صرف تعلیم محض نہیں رہی بلکہ اس تعلیم کا ایک عرفہ ہمہ گیر، روشن خیال، وسیع، دور رس اور زندگی دوست تصور رکھتا ہے۔ میرے حساب سے انسان کے لیے سب سے اہم چیز علم ہے۔ اگر انسان علم سے بے بہرا ہو تو اس کا معاشرے میں جینا بیکار ہے۔ معاشرے میں برائی کے غلبے کی انتہا یہ ہے کہ برائی و لا علمی ندامت و شرمندگی کا سبب بننے اور معذرت خواہی کا باعث بننے کی بجائے وجہ افتخار اور باعث اعزاز بن گئی، اور مشکل یہ ہے کہ قدیم علوم اور مذہبی معاملات کے جاننے والے جدید اور عصری علوم پر مہارت رکھنے والوں کو جاہل سمجھتے ہیں اور ان کی جہالت پر آنسو بہاتے ہیں۔ قضیہ یہ ہے کہ بنیاد پرستی دراصل رواں پانی کو ٹھہرا دینے کے مماثل ہے، جس سے پانی اور فکر دونوں سڑنے لگتے ہیں۔ معلومات اور علم کے فرق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ محض معلومات سے شخصیت کے جوہر نہیں کھلتے، علم کے حصول اور اسے انگیز کرنے سے کھلتے ہیں کہ معلومات سے صرف حافظے کا تعلق ہے، جبکہ علم ذہن کو روشن خیالی، عصری سوچ، بھائی چارہ اور شخصیت کو توانائی عطا کرتا ہے۔ وما علینا